اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 245 چل رہی تھی، 246 سوری. اور اس میں یوں تھا کہ ایک دفعہ بامحاورہ ترجمہ کر دوں، بلکہ ایک دفعہ آیت مکمل کر لیں. فلما کتب علیہم، اور جب فرض کر دی گئی ان کے اوپر، القتال لڑائی، تولوا تو پیٹھ پھیر لیا انہوں نے، رخ پھیر لیا، الا سوائے اس کے قلیلا منہم بہت تھوڑوں نے، یعنی زیادہ تر لوگوں نے ان میں رخ پھیر لیا، حکم نہیں مانا. واللہ، اور اللہ، علیم اچھی طرح جانتا ہے، بالظالمین ایسے ظالموں کو، اللہ ایسے ظالموں کو اچھی طرح جانتا ہے. تو اس کے بعد حوض ترجمہ کیا تم نے دیکھا اس بادشاہ کی طرف جو بنی اسرائیل میں جو موسیٰ کے بعد آیا تھا، جب وہ اپنے نبی سے کہنے لگے کہ ہمارے لیے بادشاہ بناؤ تاکہ ہم اللہ کے راستے میں لڑیں. تو نبی ان سے کہنے لگے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ تم پر جہاد لڑائی فرض اور تم بھاگ جاؤ، تم نہ لڑو. تو کہنے لگے ہمیں کیا ہے، ہم کیوں نہیں لڑیں گے جب کہ ہم اپنے گھروں کو، اپنے بیٹوں کو چھوڑ چکے ہیں. لیکن جب ان کے اوپر قتال جنگ کو فرض کیا گیا تو چھوڑ دیا سب نے. تولوا الا قلیلا منہم، تو زیادہ تر لوگوں نے چھوڑ دیا سوائے چند لوگوں کے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ایسے ظالموں کو اچھی طرح جانتا ہے. وقال لهم نبیہم، اور کہا ان سے ان کے نبی نے، نبیہم ان کے نبی نے، ان اللہ بے شک اللہ نے، قد تحقیق بعث بنا دیا ہے، لکم تمہارے لیے، طالوت کو ملکن بادشاہ. تو نبیوں سے کہا کہ چلو بادشاہ کہہ رہے تھے نا بنانے کا، تو ہم نے اللہ نے بادشاہ بنا دیا ہے تمہارے لیے طالوت کو. طالوت اصل میں وہ بھی یہودیوں کے سب سے چھوٹے قبیلے بنیامین کے بھی سب سے چھوٹے خاندانوں میں سے کسی خاندان سے تعلق رکھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنا دیا، بادشاہ بنا دیا ان کو. اب اعتراض آیا، قالوا کہنے لگے، انا یکون کہاں سے ہے، لہو الملک وہ ہمارے لیے بادشاہ، علینا ہم پر، تو وہ ہمارا بادشاہ کہاں سے آ گیا وہ. وَنَحْنُ أَحَقُّ، اور ہمارا زیادہ حق ہے، بالملک بادشاہی کا، منہ اس سے، اور ہمارا زیادہ حق ہے کہ ہم بادشاہ بنیں. وَلَمْ يُؤْتِ، اور نہیں ہے اس کے پاس، ساعتن کا مطلب ہوتا ہے وسعت، کھلا کشادگی، من المالی مال میں سے، یعنی اس کو کہاں سے بادشاہ بنا دیا، اس کے پاس تو مال بھی بہت زیادہ نہیں ہے، یہ تو مالی وسعت کا شکار نہیں ہے، امیر نہیں ہے، تو یہ کہاں ہمارے لیے بادشاہ ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بیان کیا، قال کہا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے، اصطفاہ، اس کا مطلب ہوتا ہے چن لینا، انتخاب کر لینا. اللہ نے چن لیا ہے، علیکم تم پر، اس کو بادشاہ چن لیا ہے. پہلے بات تو اللہ نے حکم دے دیا، تو جو اللہ نے حکم دے دیا اس میں چون چرانی، بس اس کو ایز اٹ از ماننا ہے، نمبر ایک. نمبر دو، وزادہ، اور وہ زیادہ ہے تم میں، بسطتم بساط میں، فی العلم علم، یعنی علم میں تم سے زیادہ ہے، والجسم اور جسم میں. یعنی تم چاہتے تھے کہ تمہارے لیے کوئی بادشاہ یا سپہ سالار بنایا جائے نا، جو جنگ میں تمہارے ساتھ جہاد کرے، اللہ کی راہ میں لڑے. تو اس کے لیے اس کا مالدار ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے پاس علم ہونا، جنگ کا علم، کہ جنگ میں کون کون سے پانس سے کون کون سی چالیں چلی جاتی ہیں دشمن کو ہرانے کے لیے، ایک تو وہ ہونا ضروری ہے. والجسم، اور جسامت، مضبوطی. اور جسم سے مراد ہے کہ بھی اسے جسمانی طور پہ مضبوط اور طاقتور ہونا چاہیے، تاکہ بھی وہ بھی اپنی اس کے ساتھ کیا کہتے ہیں، فوج کے ساتھ آگے سب سے آگے لڑے. کیونکہ جب سپہ سالار ہی کمزور ہوگا اور وہ بھاگے گا تو پیچھے فوج کا کیا حال ہوگا. تو یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بیان کر دیا کہ جب بھی آپ کسی بندے کو کسی کام کے لیے چنتے ہو، کسی فیصلے کے لیے یا کسی بھی اہم چیز کے لیے، مشن کے لیے، تو آپ یہ نہیں دیکھو گے، دینداری دیکھنا ضروری ہے کہ نہیں، لیکن دینداری کے علاوہ آپ یہ دیکھو گے وہ اس میں اس چیز کا ایکسپرٹ ہے کہ نہیں ہے. یہاں تک کہ علماء نے یہ کہا ہے اس سے متعلق کہ آپ کے پاس اگر کہ بہت بڑا بزرگ عالم ہو، جسے جنگ کی اور اس چیز کی ان چیزوں کی بالکل علم نہ ہو، اور ایک بندہ جو فاسق ہو، مومن گنہگار مسلمان ہو، لیکن اس کے پاس جنگ کا، اس چیز کا مکمل علم ہو، لڑائی جنگیں کیسے جیتی جاتی ہیں اس چیز کا، تو اس کو سپہ سالار بنا دو. کیونکہ جنگ کا تعلق اس چیز سے ہے، اس کا ایکسپیرینس کیسا ہے، اس کا مطلب وہ لڑائی کیسے کرتا ہے، اور وہ چال، اس چیز سے. تو یہ ایک اصول بیان کر دیا کہ بھی مال و دولت کا لڑائی جنگ سے کوئی تعلق نہیں، علم ہونا چاہیے، جسامت اور مضبوطی ہونی چاہیے.
اللہ یؤتی، اور اللہ دیتا ہے ملک ہو بادشاہ من یشاء، جسے چاہتا ہے. تو بھئی اللہ جسے چاہے بادشاہی دے، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اللہ، اور اللہ واسع، وسعت والا ہے، علیم، جاننے والا ہے. تو یہاں پہ ایک اور قانون بیان ہو گیا تھا، ہم اس آخری آیت کو ذرا پڑھ لیں. اور کہا انہیں ان کے نبی نے کہ بے شک اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنا دیا ہے. تو کہنے لگے یہ ہمارے لیے کہاں سے بادشاہ آ گیا، حالانکہ ہم زیادہ حقدار ہیں، یہ تو ہم سے زیادہ، یہ تو اس کے پاس تو مال بھی نہیں ہے. تو کہا، نبی نے کیا کہا، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. اور وہ نہیں نہیں سوری، اس کا ہے کہ ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ نے اسے تم پر چن لیا ہے، اور وہ تم میں علم میں بھی زیادہ ہے اور جسم میں بھی. اور اللہ جسے چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا ہے، جاننے والا ہے. کل انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. وعلینا الا البلاغ المبین.